اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ انتہائی حساس اور دلچسپ موضوع ہے۔ ہمارا موضوع اور عنوان شکایت ہے۔ بہت سارے لوگ شکایتیں اور ناراضگیوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ آیا یہ عمل پسندیدہ ہے بھی یا نہیں، اس کی طرف ہم توجہ دلاتے ہیں۔ جدید نفسیات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور دین مبین اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ شکایت کہتے کسے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہوں کہ ناخوشی و ناراحتی اور ناراضگی کے اظہار کو شکایت کہتے ہیں۔ بس بعض چیزوں کی شکایت کرنی ہے، جیسے مظلوم ظالم کے خلاف شکایت کرتا ہے، اسی طریقے سے جیسے ظالم کے خلاف تحریک کو چلایا جائے گا، اس میں تبرہ بھی آئے گا۔ بعض شکایتوں کو انجام دینا ہے اور بعض چیزوں کی شکایت جو نہیں کرنی، یا بعض افراد خالق کی شکایت مخلوق کے سامنے کرتے ہیں یا اپنے وجود کی شکایت لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ میں جلدی سے یہ آپ کے سامنے مطلب بیان کروں اور اس کے بعد میں موارد اور مواقع بیان کروں کہ کہاں پہ ہمیں شکایت نہیں کرنی۔ موٹے میں نے 2 اصول بتا دیے کہ جہاں پر ہمیں شکایت کرنی ہے، ایک ظالم کی اور ایک اس انسان کی جس نے حق کے اہل بیت غصب کیا ہے، اس کی شکایت کرنی ہے، جسے ہم تبرہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اسلام نے کہا ہے کہ جو علنی فسق و فجور میں مبتلا ہو، علنی طور پر گناہ کرتا ہو، اس کی بھی آپ شکایت کر سکتے ہیں۔ بلکہ امام محمد تقی علیہ السلام یہ جملہ فرماتے ہیں کہ اپنی محافل میں جو فاسق و فاجر ہے، جو علنی گناہ کرتا ہے، اس کی شکایت کرو تاکہ لوگوں کے وجود سے گناہ جو ایک بہت بڑی بلا ہے، مصیبت ہے، اس کو برا سمجھنے لگیں۔ اور یہاں پر توجہ فرمائیے گا کہ شکایت اور غیبت میں فرق ہے۔ غیبت ایک ایسے مومن کی ہوتی ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اس کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اس کی برائی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، اور ہم اس کی برائی کو ظاہر کریں، یہ غیبت ہے۔ اور یاد رکھیے، اگر اس کے وجود میں برائی نہ ہو اور ہم کوئی ایسی نسبت دیں اس کی طرف جو بدی برائی اس کے وجود میں نہ ہو، تو یہ تہمت ہے جو غیبت سے بہت بڑا گناہ ہے۔ شکایت جو انسان کے وجود میں ہے اور انسان علنی اس کو انجام دیتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، تو کم از کم معاشرے میں اس کی شکایت کر کے لوگوں کے اندر اس کی شخصیت کو ختم کر دیا جائے، تاکہ گناہ کی وہ جو ایک فاسق شخص اہمیت دے رہا ہے گناہ کو، وہ اہمیت ختم ہو جائے اور لوگوں کے سامنے واقعاً گناہ لگے۔ مگر آتے ہیں آپ کی طرف کہ یاد رکھیے گا کہ شکایت کرنے کے جو نتیجے نکلتے ہیں، خدا کے متعلق یا اپنی ذات کے متعلق جو شکایت کرنے کے نتیجے نکلتے ہیں، نمبر 1، جو بھی انسان شکایت کرتا ہے اس کی شخصیت بے عزت ہو جاتی، بے وقت ہو جاتی، اس کی اہمیت ختم ہو جاتی۔ نمبر 2، جو شخص شکایت کرتا ہے مخلوق اس سے ناراض ہو جاتی ہے، مخلوق اس سے رنجیدہ خاطر ہو جاتی ہے، عقل مند لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، جو انسان شکایت کرتا ہے، یقین جانیے جو انسان دوسروں سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، جو انسان ہر وقت شکایتوں میں مبتلا رہتا ہے،
وہ مایوس ہو جاتا ہے. یہ اس کے اثرات ہیں. مگر آئیے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ کن مراحل میں شکایت نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1، اپنے حال کی شکایت نہیں کرنی چاہیے. اپنا جو انسان کا اسٹیٹس ہے، اپنی جو انسان کی اس وقت زندگی جیسی گزر رہی ہے، کٹھن مرحلوں میں، مصیبت کے مرحلوں میں، گویا کہ یہ شکایت کرنا کہ میری تو قسمت ہی ایسی ہے، یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے. نمبر 2، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے. نمبر 3، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کے چھوٹے پن کی شکایت نہیں کرنی چاہیے. نمبر 4، بھول کر بھی اپنے ماں باپ کی شکایت نہیں کرنی چاہیے. نمبر 5، غیروں کے سامنے اپنے دوستوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے. نمبر 6، یاد رکھیے یہ بہت حساس مسئلہ ہے، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی شکایت نہ کریں. اور نمبر 7، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی شکایت نہ کریں. یہ وہ مراحل ہیں کہ اگر ہم ان مراحل پر عمل کریں تو یقین جانیے ہماری زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ گزرے گی اور ہماری زندگی میں اطمینان و سکون ہوگا. دعا ہے خالق کائنات سے کہ ہمیں پروردگار شکایتی لب و لہجے سے دور رکھے اور شکرانے والے لب و لہجے سے لبریز فرمائے. وما علینا